آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی عالمی کشیدگی کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے والے ہیں جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ دراصل ہم دیکھیں گے کہ جب دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے آتی ہیں تو کیسے ایک تیسرا ملک اچانک ایک خاموش سفارتی پل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی سنگین صورتحال میں ایک نان الائنڈ یعنی غیر جانبدار ملک اپنا توازن یعنی بیلنس کیسے برقرار رکھتا ہے، خاص طور پر جب دو ہیویلی آرمڈ پاورز ایک انتہائی اہم آبی گزرگاہ پر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوں۔ اس کہانی کا مرکز اصل میں ایک بہت ہی بڑا اور سخت بحری محاصرہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائے گئے اس ناول بلاکاڈ نے نہ صرف عام تجارتی راستوں کو بند کر دیا بلکہ عالمی سطح پر بے چینی میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا۔ پہلا حصہ امریکہ اور ایران کا بحری تنازع۔ آئیے اس کشیدگی کے گراؤنڈ ریالٹیز اور وہاں ہونے والی ملٹری بلٹ اپ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس فوجی تیاری کے اسکیل کو سمجھنے کے لیے اگر ان نمبرز پر غور کیا جائے تو یو ایس سینٹرل کمانڈ نے اس علاقے میں پورے 15,000 اہلکار اور 100 سے زائد ڈرون سسٹمز بھیج دیے۔ یہ کوئی معمولی ڈپلائمنٹ نہیں تھی، یہ بالکل ایک وار زون جیسی سنگین تیاری تھی۔ اور پھر اس اوور ویلمنگ بلڈ اپ کے جواب میں ایرانین اسلامک ریولوشنری گارڈ کورس کا بیان بالکل صاف اور دو ٹوک تھا کہ ٹرمپ کو یا تو ایک ناممکن جنگ یا پھر ایک برے معاہدے میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ ایران نے اس محاصرے کے حوالے سے پینٹاگن کو ایک انتہائی سخت ڈیڈ لائن دے دی۔ دوسرا حصہ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم، یہ وہ انیشیٹو تھا جس کے تحت اس محاصرے کو آفیشلی اناؤنس کیا گیا۔ ان دونوں ممالک کے بیانیے میں موجود تضاد واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف امریکہ اس مشن کو انسانی ہمدردی اور آبنائے ہارموز کو سیف نیویگیشن کے لیے کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ایران اسے سیدھا سیدھا اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی اور جنگ بندی کی کھلی وائلیشن سمجھتا تھا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ آبنائے ہارموز میں جہاز رانی پر امریکہ حکم نہیں چلائے گا۔ انہوں نے کلیئر کیا کہ کسی بھی نیویگیشن کو لازمی طور پر ایرانین آرمڈ فورسز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا۔ تیسرا حصہ بحری محاصرے کو بائی پاس کرنا۔ اب جب سمندری راستے بند تھے تو کہانی میں ایک انتہائی حیران کن جیوگرافیکل ورک اراؤنڈ سامنے آتا ہے۔ یہاں پاکستان نے سامنے آ کر ایک کمال کا لاجسٹیکل حل نکالا۔ ہوا کچھ یوں کہ جو ایرانی شپس بلوکیڈ کی وجہ سے گوادر اور کراچی پورٹس پر پھنس گئے تھے، ان کا سامان حفاظت سے کنٹینرز میں اتارا گیا۔ پھر یہی سامان پاکستان کی زمینی سرحدوں کے ذریعے سیدھا ایران جانے لگا تاکہ عام ضرورت کی اشیاء ایرانی مارکیٹوں تک پہنچتی رہیں۔ یہ قدم اس قدر اہم تھا کہ بلومبرگ سمیت بین الاقوامی میڈیا نے اس لینڈ روٹ کو ڈنکے کی چوٹ پر امریکی بحری محاصرے کو بائی پاس کرنے کے مترادف قرار دیا۔ اس ایک موو نے ایرانی اکانومی کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچا لیا۔ چوتھا حصہ ایم وی ٹوسکا کا حل۔ میکرو لاجسٹکس سے ہٹ کر اگر ایک اسپیسیفک کیس کو دیکھیں تو یہ ڈپلومیٹک بیلنسنگ ایکٹ اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس کیس کی ٹائم لائن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے یو ایس مرینز نے بلاکیڈ کی خلاف ورزی پر ایم وی ٹوسکا کو قبضے میں لیا، پھر اس کے 22 ایرانی کرو ممبرز کو بہت احتیاط کے ساتھ پاکستان منتقل کیا گیا۔ تیسرے فیز میں پاکستان نے ان اہلکاروں کو واپس ایران ان کے پریواروں تک پہنچایا، اور آخر میں جہاز کو مرمت کے لیے پاکستانی پانیوں میں لایا گیا تاکہ مالکان کو واپس کیا جا سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں سائٹس نے اس کمپلیکس ٹرانسفر کو اوپنلی ایکنالج کیا۔ یو ایس سینٹ کام کی ترجمان کیپٹن کم ہاکنز نے ان 22 اہلکاروں کی پاکستان ہینڈ اوور کی تصدیق کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان دونوں واشنگٹن اور تہران کے لیے ایک ٹرسٹڈ انٹرمیڈیری کا درجہ رکھتا ہے۔ پانچواں حصہ ایک سفارتی توازن۔ یہ دیکھتے ہوئے اب آتے ہیں اس پورے معاملے کے حتمی نتیجے پر، جو ان ملٹری ٹینشنز کے بیچ ایک خاموش ڈپلومیٹک سکسیس تھی۔ فارن آفس آفیشلز نے ایم وی ٹوسکا کے اس واقعے کو کسی ایک فریق کی فتح نہیں کہا، بلکہ اسے ایک ڈیلیبریٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر یا اعتماد سازی کا قدم قرار دیا۔ یہ دراصل وہ کوآرڈینیٹڈ ایکشنز ہوتے ہیں جو حریف ممالک دشمنی کم کرنے اور حالات کو اچانک خراب ہونے سے بچانے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ بیان اس پوری کوشش کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا
کہ یہ اقدامات ایرانی اور امریکی دونوں حکام کی حمایت اور کوارڈینیشن سے اٹھائے گئے تھے۔ یہ ایک مثال ہے کہ کیسے ایک تھرڈ پارٹی کسی بڑی جنگ میں حصہ لیے بنا ٹینشنز کو ڈی ایسکیلیٹ کر سکتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال دماغ میں آتا ہے۔ کیا اس طرح کے جیوگرافیکل بائی پاس اور خاموش تھرڈ پارٹی میڈیشن آنے والے وقت میں عالمی بحری محاصروں کے قانون اور اثر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے؟ اور کیا سپر پاورز ایسی ڈپلومیٹک انٹرونشنز کے بعد اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوں گی؟ یہ یقیناً ایک ایسی سوچ ہے جس پر مزید